تو بیچارے گھروں میں بیٹھ گئے، ان کی تراویح بھی گھر میں ہو گئی، لیکن میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا ثواب مسجد میں تراویح پڑھنے والوں کو ملا اتنا ہی ثواب انشاءاللہ ان کو اللہ عطا کرے گا، چونکہ اللہ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں، وہ ہمارے دل کی نیتوں کو دیکھتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمل بھی نہیں کر پاتے، صرف ان کے دل میں ایک نیت وہ پکی کرتے ہیں اپنی، تو اللہ ان کو عمل کا ثواب عطا کر دیتا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر کری روح البیان۔ اس روح البیان کے پہلے سپارے کی سورہ بقرہ کی تفسیر میں حضرت علامہ اسماعیل حقی ایک شخص کا واقعہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا تو قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جگہ جگہ۔ تو وہ رونے لگا اور اس نے دل میں اپنے ارادہ کیا، دعا کری، اے میرے پروردگار میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو جانتا ہے خالی ہاتھ، تیرے بندے بھوک سے مر رہے ہیں، اے کاش اگر آج میرے پاس دولت ہوتی تو ساری دولت ان قحط زدہ لوگوں میں خرچ کر دیتا۔ نیت کری، دل میں دعا کری اللہ سے، اب پیسہ تو نہیں ہے۔ تو اسی وقت اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اپنے نبی کے پاس اور کہا کہ میری طرف سے اس شخص کو یہ بشارت دے دیں کہ جتنے لوگ بھی قحط زدہ ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کا، ان کو کھانا کھلانے کا ثواب میں نے اس کو عطا کر دیا۔ عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، یہ دل اللہ کے محبوب جب دعا کرتے تھے تو ایسے دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ۔ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ دعا میں اوپر نہ دیکھیں، دعا میں اپنے دل کی طرف دیکھیں، ان کے دل میں موجود ہوں۔ میں اپنے بندہ مومن کے اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں تو آپ کے دل میں اس کا گھر ہے، اگر آپ اس کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہیں۔ ایک اور واقعہ ایسے نکلا، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری رعایا میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا، اور جو جھوٹ بولتا ہوا پکڑا گیا اس پر 5 دینار جرمانہ ہوگا۔ کتنا؟ خبردار، جھوٹ ایک لعنت ہے، کبھی جھوٹ نہ بولنا، جب بولنا سچ بولنا، چاہے کچھ ہو جائے تمہاری جیت ہوگی۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا، اب لوگ ڈر گئے، رعایا ڈر گئی کہ جرمانہ بھی ہوگا، سزا بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر آدمی محتاط ہو گیا، کوئی پکڑ بھی نہیں آ رہا۔ بڑی توجہ دیجیے گا، تھوڑی توجہ دیجیے گا، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی باتیں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ وہ نکلا بھیس بدل کر، اس نے کہا چلو ہم خود بھی تو دیکھیں کہ سارے ہی سچے ہو گئے،
کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے. تو ایک تاجر کے پاس وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا. بادشاہ ذرا سستانے کے لیے وہ بیٹھا. تو اس نے تاجر کو دیکھا. اس نے تاجر سے پوچھا کہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ تاجر نے کہا 30 سال. کتنی؟ 30 سال. تو اس نے کہا آپ کا مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا 70,000 دینار. کتنے؟ بادشاہ نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہا جی. کہا بچے کتنے ہیں؟ کہا ایک بیٹا. بادشاہ وہاں سے اٹھا اور اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اس تاجر کا ذرا حساب کتاب نکالو، کیا معاملات ہیں اس کے. تو اس کے جب وہ نکلا، چونکہ حکومت کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، یہ تو ہماری حکومت کے پاس نہیں ہے کہ لوگ کتنے ہیں. کہ پاکستان میں کوئی مردم شماری نہیں، پتہ ہی نہیں، بس بے حساب ہوئے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں. لیکن ان کے پاس پورا حساب تھا. جب دیکھا تو عمر 45 سال اور مال کتنا ہے؟ 1,00,000 دینار سے اوپر. اولاد 4 بیٹے. بادشاہ نے کہا اٹھاؤ اسے. اس نے تو ڈائریکٹلی مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اٹھاؤ اسے. اسے اٹھا لیا تاجر کو. بادشاہ نے سامنے کھڑا کیا. کہا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، بتائیے کتنی عمر ہے. اس نے کہا 30 سال. کہا جھوٹ، آپ کی عمر 45 سال ہے. چپ رہا. کہا میں نے پوچھا آپ کے پاس دولت کتنی ہے، مال کتنا ہے؟ آپ نے کیا کہا بولیے. اس نے کہا 70,000 دینار. کہا جھوٹ، آپ کے پاس 1,00,000 سے زیادہ دینار ہیں. میں نے آپ سے پوچھا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ آپ نے کہا 1. اور آپ کے بچے ہمارے ریکارڈ میں 4 ہیں. 4 بیٹے ہیں آپ کے. آپ نے جھوٹ بولا. آپ پر 15 دینار جرمانہ ہوگا جو آپ کو دینا پڑے گا. کہہ لیں گے آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہا میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. تاجر بولا میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. ہاں کیا بات ہے. کہا کس طرح؟ کہا 15 سال کی زندگی، 15 سال کی زندگی جس میں نہ اللہ کی خبر تھی، نہ رسول کی خبر تھی، نہ قرآن کی خبر تھی، بس زندگی گزر گئی. تو اس زندگی کو میں زندگی میں شامل ہی نہیں کرتا. صرف 30 سال اللہ کی بندگی میں لگے، 30 سال اللہ کی عبادت میں لگے، تو میں اپنی زندگی کو صرف 30 سال ہی بتاتا ہوں بس. چونکہ 30 سال ہی میری زندگی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا 63 سال کی عمر میں، کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 2 سال. کیا کہا؟ 2 سال. 63 سال کا بوڑھا، اتنا بڑا امام، وہ کہہ رہا ہے میری عمر 2 سال. وہ شخص ہنس پڑا. اس نے کہا حضور اتنے بڑے امام ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں جھوٹ نہیں بول رہا، میری عمر ہی 2 سال ہے. کہنے لگے وہ کس طرح؟ کہ پوری زندگی کے 2 سال جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں گزرے، بس وہی 2 سال کامیاب ہیں، باقی 61 سال کی زندگی ضائع ہو گئی. حالانکہ اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا صاحب تقویٰ ہے. تو اس نے کہا آپ کی دولت؟ اس نے کہا حضور دولت تو 1,00,000 سے اوپر ہے، لیکن 70,000 روپے لگا کر پوری مسجد میں نے تعمیر کرائی اپنے ذاتی پیسے سے، بس وہی پیسہ میرا اپنا ہے، اس کے علاوہ پیسہ میرا اپنا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور تیسری بات
بیٹے تو 4 ہیں لیکن 3 بیٹے اتنے نالائق ہیں کہ نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں انہیں جانتا ہوں۔ ایک بیٹا ایسا ہے جو میری خدمت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، تو میں ایک ہی کو اپنا بیٹا بس سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بھائی اس کے یہ دینار جرمانہ واپس کر دو۔ تو زندگی جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں جو گزرے گی بس وہی زندگی آگے چلے گی۔ یہ قرآن اٹھائیے ان کا حق بس قرآن ہے ترجمے والا کہ اللہ کی کتاب، کوئی شک جسے شک ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام جس آج مکمل ہوا، یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ 1450 سال، کتنے 500 سال کے بعد یہ زمین اپنی حیت کو تبدیل کرتی۔ جہاں پانی ہے وہاں پہاڑ آ جاتے ہیں، جہاں پہاڑ ہیں وہاں پانی آ جاتا ہے، جہاں باغات ہیں وہاں میدان بن جاتے ہیں، جہاں میدان ہے وہاں باغات بن جاتے ہیں۔ 500 سال کے بعد زمین اپنی حیت کو تبدیل کرتی ہے، لیکن یہ کلام 1450 سال گزرنے کے بعد ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں، کیونکہ اس کتاب میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگوں سن لو، ہم نے اسے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ جیسا ہمارے نبی پر یہ نازل ہوا ویسا ہی یہ آج بھی موجود ہے۔